أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم سامعین و ناظرین، آج درس قرآن حکیم کے سلسلے میں سورہ صافات کی آیات نمبر 139 سے شروع کریں گے۔ جتنا ہو سکے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے آیات نمبر 139 کی تلاوت اور ترجمہ۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یونس علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، جب بھاگ کر بھری ہوئی کشتی میں پہنچے۔ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، اس وقت قرعہ ڈالا تو انہوں نے زک اٹھائی یعنی تکلیف اٹھائی۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، پھر مچھلی نے ان کو نگل لیا اور قابل ملامت کام کرنے والے تھے۔ فَلَوْلَا أَنَّهُمْ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، پھر اگر وہ خدا کی پاکی بیان نہ کرتے۔ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو اس روز تک کہ لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اسی کے پیٹ میں رہتے۔ اب ان آیات کا مختصر مفہوم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت یونس علیہ السلام کو جب نبی بنا کر ان کے قوم کی طرف بھیجا، اس جگہ کو نینوا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور اس بستی کو موصل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو قوم بت پرست تھے، مشرک تھے، کسی صورت میں بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو 3 دن کے اندر اندر تمہارے اوپر عذاب نازل ہو جائے گا۔ تیسرے دن آنے سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام یہاں سے کہیں اور چلے گئے، اور قوم نے تیسرے دن جب عذاب کے اثرات دیکھ لیا، ان کو یقین ہو گیا اب عذاب آنے ہی والا ہے۔ انہوں نے ایمان لانے کے لیے یونس علیہ السلام کو تلاش کیا لیکن نہیں ملا۔ یہ لوگ اپنے جانوروں سمیت بچوں، خواتین، بوڑھے سب ایک میدان میں نکل آیا اور اللہ کے ہاں آہو زاری کر لی۔ اللہ نے ان کے توبے کو قبول کر کے اس عذاب کو ہٹا دیا۔ جب یونس علیہ السلام کو پتہ چلا کہ معاملہ اس طرف ہوا ہے، یونس علیہ السلام واپس آنے کے بجائے یہاں سے ہجرت کیا، اور وہ ہجرت اللہ کے حکم سے پہلے تھا۔ حکم الہی اب ان کو موصول نہیں ہوا تھا۔ چلتے چلتے درمیان میں ایک سمندر آ گیا، اس سمندر میں کشتیوں کے ذریعے سے پار ہو جاتے تھے لوگ۔ ایک کشتی جس کے اندر سواری بیٹھے ہوئے تھے، یہ بھی جا کر اس میں بیٹھ گئے، کشتی چل پڑی۔ سمندر کے بیچوں بیچ جب پہنچ گیا تو طوفان نے کشتی کو گھیرے میں لے لیا۔ ایک روایت تو یہ ہے۔ دوسری روایت یہ ہے
کہ کشتیبان نے کہا کوئی مجرم بندہ ہمارے کشتی میں بیٹھا ہوا ہے، اس وجہ سے کشتی آگے نہیں چل سکتا ہے۔ اب اس کو دریاہ برد کرنا ہے، یا یہ کہ وزن زیادہ ہے، ایک بندے کو دریاہ برد کرنا ہے، باقی دوسرے بندے بچ جائیں گے۔ دریاہ برد کرنے کے لیے کسی کو تو ظلماً نہیں پھینکا جا سکتا ہے، اس لیے قرآن دازی کر لی۔ قرآن دازی میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا، وہ اپنے آپ کو دریاہ برد کر لیا، اور اسی وقت فوراً ایک مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ روایت کے مطابق 40 دن تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہا۔ 40 دن بعد وہ مچھلی ساحل پہ آ کر اس کو اگل دیا۔ بال ختم ہو چکے تھے، کمزور ہوا تھا، گویا کہ ایک قسم کا بیمار تھا۔ تو اس ساحل میں نہ غذا تھی نہ سایہ تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سائے کے لیے ایک درخت اگا دیا جو بیلدار درخت تھا۔ تاریخی روایت میں یہ بات موجود ہے کہ وہ کدو کی درخت تھی، اس نے سایہ کر لیا۔ اور روایت میں یہ بات ہے کہ پہاڑی بکری ہرن آ کر اس کو دودھ پلایا کرتے تھے، غذا کا کام اس طریقے سے ہوا۔ تو ان آیاتوں کے اندر اس چیز کا بیان ہے۔ اب دیکھ لیجئے ہر ایک آیات۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، مفسرین اور مورخین کا اس میں اختلاف ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جانے سے پہلے پیغمبر بنائے گئے تھے یا بعد میں۔ لیکن قرآن کے ظاہری اسلوب سے اور بیشتر اس کے علاوہ روایات سے بھی یہی بات راجح ہے کہ آپ کو پہلے ہی منصب رسالت پر فائز کیا گیا تھا اور مچھلی کا واقعہ بعد میں پیش آیا۔ اذ ابق الی الفلک المشحون، جب کہ وہ بھاگ کر بھری ہوئی کشتی کی طرف گیا یا پہنچ گیا۔ ابقا ایباق سے نکلا ہوا لفظ ہے، جس کے معنی ہے کسی غلام کا اپنے آقا کے پاس سے بھاگ جانا۔ یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کے لیے اس وجہ سے استعمال فرمایا کہ وہ اپنے پروردگار کی طرف سے وحی کے انتظار کیے بغیر روانہ ہو گئے تھے۔ انسان اللہ تعالیٰ کے غلام ہے، جیسے کہ دوسری آیات میں آیا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے انسانوں کے جان اور مال کو خرید رکھا ہے۔ جب خریدا ہے تو انسان اللہ کا غلام ہے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، اور ان کی معمولی سی لغزش بھی بڑی گرفت کا سبب بن جاتی ہے۔ اس لیے یہ سخت الفاظ حضرت یونس علیہ السلام کے سلسلے میں اللہ نے بیان فرمایا۔ فساہمہ، پس وہ شریک قرآن دازی ہوا۔ یہ قرآن دازی اس وقت کی گئی جب کشتی بیچ دریا میں پہنچ کر طوفان میں گھیر گئی۔ وزن کی زیادتی کی وجہ سے اس کے ڈوبنے کے اثرات نظر آنے لگے، تو طے پایا کہ ایک شخص کو دریا میں پھینک دیا جائے تو وزن کے اندر کمی آ جائے گی، باقی بچ سکتے ہیں، اور یہ قرق ڈال کر جو ہے تعیین کیا جائے گا وہ شخص کون ہوگا۔ اب قرآن دازی کے سلسلے میں اس کے کچھ حکم، شرعی حکم ملحوظ نظر ہو جائے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن دازی کے ذریعے نہ کسی کا حق ثابت کیا جا سکتا ہے، نہ کسی کو مجرم ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ مثلا قرآن کے ذریعے سے کسی کو چور ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح اگر دو آدمیوں میں یہ اختلاف ہو فلان جائیداد کس کی ملکیت ہے، قرآن کے ذریعے اس کا فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں، قرآن دازی اس موقع پر جائز بلکہ بہتر ہے جہاں ایک شخص کو شرعاً مکمل اختیار حاصل ہو، جہاں ایک شخص کو مکمل اختیار حاصل ہو، اس مقام پر قرآن دازی جائز بلکہ بہتر ہے۔ مثلا
کسی شخص کے ایک سے زیادہ بیویاں ہیں، اس دیواجی زندگی ایک سے زیادہ ہے، وہ سفر پہ جانا چاہتا ہے کسی ایک کو لے کر، اس وقت ان کے درمیان وہ قرعہ کر لے گا، جس کے حق میں نکل آئے گا اس کو لے کر سفر پہ چلا جائے گا۔ یہی معمول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے میں بھی قرآن اندازی سے کسی کو مجرم ثابت کرنا مقصود نہیں تھا، بلکہ پوری کشتی کو بچانے کے لیے کسی کو بھی دریا میں ڈالا جا سکتا تھا، قرآن کے ذریعے اس کی تعیین کی گئی۔ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، پس وہ مغلوب ہو گئے۔ ادحاس کے لغوی معنی ہے کسی کو ناکام بنا دینا، مطلب یہ ہے کہ قرآن اندازی میں انہی کا نام نکل آیا اور انہوں نے اپنے آپ کو دریا برد کر لیا، اور اس پر خودکشی کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا ہے، شبہ بھی نہیں کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کنارہ قریب ہو اور وہ تیراکی کے ذریعے وہاں تک پہنچنے کا ارادہ رکھتے ہوئے اپنے آپ کو دریا برد کیا ہو۔ فلولا انہ کان من المسبحین، اس آیات سے یہ سمجھنا غلط ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام تسبیح نہ کرتے تھے تو وہ مچھلی قیامت تک زندہ رہتی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس مچھلی کے پیٹ ہی کو حضرت یونس علیہ السلام کی قبر بنا دیا جاتا، لیکن انہوں نے اپنی تسبیح کو جاری رکھا۔ یہاں سے تسبیح اور استغفار کے فضائل اور اہمیت کو ذہن میں رکھیے۔ اس آیات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مصائب اور آفاتوں کو دور کرنے میں تسبیح اور استغفار خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ یہ سورہ انبیاء میں بھی گزر چکا ہے، جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے تو یہ کلمہ خاص طور پر ورد فرماتے تھے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ نے اس کلمے کی برکت سے انہیں اس آزمائش سے نجات عطا فرمائی اور مچھلی کے پیٹ سے صحیح سالم نکل آئے۔ اسی لیے بزرگوں سے یہ منقول چلا آ رہا ہے کہ انفرادی یا اجتماعی مصیبت کے وقت یہ کلمہ 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھتے ہیں، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے نجات عطا کرتا ہے۔ ابو داؤد میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت یونس علیہ السلام نے جو دعا مچھلی کے پیٹ میں کی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اسے جو مسلمان بھی کسی مقصد کے لیے پڑھے گا اس کی دعا قبول ہو جائے گی۔ تو مطلب یہ کہ انسان پر جب بھی کوئی تکلیف آ جائے، جب بھی کوئی مصیبت آ جائے، اس مصیبت کے وقت شریعت اسلامی نے اور قرآن حکیم نے، احادیث نبوی نے رہنمائی فرمائی ہے، صحیح عقیدے کے ساتھ، اعتقاد کے ساتھ ایسے کلمات کو ورد کرنا، ایسے تسبیحات کو ورد کرنا انسان کو مصیبت سے نجات دلاتا ہے، تکلیف سے نجات دلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر، قرآنی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔